سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ عید مبارک ان خوش نصیبوں کو جنہوں نے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزوں کی اصل روح تقوی کو حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ آئندہ سال رمضان میں آپ کی رہنمائی کے لیے پھر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رمضان اور عید الفطر۔ ناظرین، انسانی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف دن ہیں جنہیں بطور میلے کے یا خوشی کے منایا جاتا ہے۔ قدیم مصریوں میں ایسا ہی ایک دن ہم دیکھتے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، جسے یوم زینت کہا گیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی گفتگو ہوتی ہے اور فرعون جو ہے وہ مقابلے کی دعوت دیتا ہے، تو وہ یوں گھمنڈ میں آ کے کہتا ہے، قرآن مجید نے فرعون کی بات کو کوٹ کیا ہے، قال موعدکم یوم الزینہ، کہ فرعون نے یوں کہا کہ اب ہمارا جو مقابلہ ہے، اب ہماری جو ملاقات ہے وہ یوم زینت میں ہوگی، زینت والے دن۔ اس دن کو وہ بطور عید کے مناتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ نساء کے آخر میں کہ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں آسمان سے ایک دسترخوان عطا فرما، نازل ہو آسمان سے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہوگی کہ جس روز یہ دسترخوان ہمیں ملے گا اس روز کو ہم اس دن کو بطور عید کے ہم منائیں گے۔ قرآن مجید میں یوں آتا ہے، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے یوں کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما اور وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی۔ حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یوں فرمایا کہ ہر قوم کے لیے عید کا کوئی دن ہوتا ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے۔ عید الفطر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ عید کے حوالے سے یہ بھی تعلیمات میں آتا ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے آداب کا ذکر کیا گیا ہے عید کے دن کے حوالے سے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے جلدی اٹھنا ہے، فجر سے پہلے اٹھنا ہے، غسل کرنا مستحب ہے، ناخن تراشنا مستحب ہے اگر ضرورت ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز باجماعت پڑھیں اور آپ کے پاس جو بہترین کپڑے موجود ہیں وہ پہنیں۔ اس کے بعد تکبیرات کہتے ہوئے آپ نے عیدگاہ کی طرف یا جامع مسجد کی طرف جہاں پر عید کا اہتمام ہے یا کوئی بھی کھلی جگہ جہاں پر عام طور پہ عید کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں آپ جائیں اور تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں۔ تکبیرات کی جو کیفیت ہے وہ احادیث میں آئی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو یا عبادت کے مستحق ہو۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ساری کی ساری تعریف
تمام حمد اسی کے لیے ہے۔ تو ناظرین، یہ عید الفطر کا دن ہے جو مسلمانوں کا تہوار ہے۔ سال میں 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے جو رمضان کے روزوں کے فوراً بعد آتی ہے، اور یہ تاریخ میں 1 شوال تاریخ ہے اس کی۔ شوال اسلامی مہینوں میں 10واں مہینہ ہے، تو اس کی جو پہلی تاریخ ہے 1 شوال، وہ عید الفطر کا دن ہے۔ اسی طرح جو دوسرا عید کا تہوار ہے وہ عید الاضحیٰ ہے، جو کہ حج کے بعد آتا ہے، اور یعنی یہ دونوں عیدیں جو ہیں اسلام کے اہم ارکان کے بعد آ رہی ہیں۔ پہلی عید روزوں کے بعد آ رہی ہے جو اسلام کا رکن ہے، اور دوسری عید جو ہے وہ بھی اسلام کے رکن کے بعد آ رہی ہے جو کہ حج ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر آج کی گفتگو تھی عید الفطر کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے عید کا دن مقرر فرمایا ہے، اور ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے 2 دن ہیں عید کے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور عید الفطر کے حوالے سے جو آداب ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو عید کے آداب بتائے گئے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور خاص طور پر وہ لوگ جو ہمارے معاشرے میں نادار ہیں، مسکین ہیں، انہیں بھی عید کی خوشیوں میں ہم شامل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی